الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 اسماء حسنی نہیں ہیں۔ سوال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی صرف 99 ہیں یا ان کی تعداد 99 سے زیادہ ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ بخاری حدیث نمبر 2736، اسی طرح مسلم حدیث نمبر 2677 میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کے 99 یعنی ایک کم 100 نام ہیں، جس نے یاد کیے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کچھ علماء اکرام جیسے کہ ابن حزم رحمہ اللہ وغیرہ نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے نام 99 ہی ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المحلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 51۔ جبکہ اکثر اہل علم نے ابن حزم رحمہ اللہ کی بات سے اتفاق نہیں کیا، بلکہ کچھ علماء کرام نے جیسے کہ امام نووی رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے علماء کرام کا اس بات پر اتفاق نقل کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے اسماء حسنی صرف 99 نہیں ہیں، گویا کہ انہوں نے ابن حزم رحمہ اللہ کے موقف کو شاذ قرار دیا ہے اور اس کو قابل دھیان نہیں سمجھا ہے۔ ان علماء کرام نے اللہ رب العزت کے اسماء حسنی کے لاتعداد بے شمار ہونے کے لیے دلیل مسند احمد حدیث نمبر 3704 کی اس روایت سے لی ہے، جسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب کسی شخص کو کوئی دکھ یا غم لاحق ہو اور وہ کہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، میری ذات پر تیرا ہی حکم چلتا ہے، میری ذات کے متعلق تیرا فیصلہ سراپا عدل اور انصاف ہے۔ میں تجھے تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جو تو نے اپنے لیے خود تجویز کیا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا یا اپنے پاس علم غیب میں ہی اسے محفوظ رکھا ہے کہ تو قرآن پاک کو میرے دل کی بہار، سینے کا نور، غموں کے لیے باعث کشادگی اور پریشانیوں کے لیے دوری کا ذریعہ بنا دے۔ تو اللہ رب العزت اس کے سب دکھ اور غم مٹا دیتا ہے اور اس کی مشکل کشائی فرماتا ہے۔ تو کسی نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم یہ دعا سیکھ نہ لیں؟ تو آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، جو بھی اسے سنے اسے چاہیے کہ اس دعا کو سیکھ لے۔ اسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 199 میں صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان یا اپنے پاس علم غیب میں ہی اسے محفوظ رکھا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ اسماء حسنی ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے پاس علم غیب میں محفوظ رکھا ہے، اور اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو بھی ان کا علم نہیں ہے۔ چنانچہ اسے معلوم ہوا کہ اسماء حسنی کی تعداد صرف 99 نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 374 میں اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں، حدیث کے اس جملے سے ثابت ہوتا ہے کہ اسماء حسنی 99 سے زیادہ ہیں۔ اسی طرح جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 482 پر بھی فرماتے ہیں، خطابی وغیرہ کا کہنا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کے کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ نے کسی کو نہیں بتلائے، اور حدیث اللہ رب العزت کے 99 نام جس نے یاد کیے جنت میں داخل ہوگا، اس کا مطلب بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی کہنے والا کہے میرے پاس صدقہ کے لیے 1000 درہم ہیں، چاہے اس کے پاس 1000 درہم سے زیادہ مال موجود ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک میں فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی اللہ کے اسماء حسنی ہیں، ان کے واسطے سے اللہ کو پکارو۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے مطلقاً اسماء حسنی کے ساتھ دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ نہیں کہا کہ اسماء حسنی صرف 99 ہی ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی شرح میں علماء کرام کا اس بات پر اتفاق نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس حدیث میں اسماء حسنی کی تعداد کے بارے میں حد بندی بیان نہیں کی گئی۔ چنانچہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ کے 99 ناموں کے علاوہ کوئی نام ہی نہیں، بلکہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ جو کوئی 99 نام یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔
چنانچہ یہاں پر مقصود یہ ہے کہ 99 نام یاد کرنے والا جنت میں جائے گا، جبکہ ناموں کی تعداد ذکر کرنا مقصود ہی نہیں ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا اللہ کے نام لا تعداد اور بے شمار ہیں۔ اس بات کی دلیل آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے جو کہ صحیح ثابت ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک الی آخرہ۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک۔ اس کا مکمل ترجمہ اس سے قبل گزر چکا ہے۔ چنانچہ جو چیز اللہ کے علم غیب میں محفوظ ہو اس کے بارے میں جاننا ناممکن ہے، اور جو چیز معلوم نہ ہو اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان اللہ کے 99 یعنی ایک کم 100 نام جس نے یاد کیے جنت میں داخل ہو جائے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے 99 کے علاوہ نام ہی نہیں ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے اللہ کے ناموں میں سے 99 نام یاد کیے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان من احصاها، عربی عبارت کا لفظ پہلے ہی جملے کی تکمیل ہے، علیحدہ سے نیا جملہ نہیں ہے، اسی لیے حدیث کا ترجمہ اسی کے مطابق کیا گیا ہے۔ یہ وضاحت مترجم کی ہے، اور یہ بالکل اسی طرح ہے کہ کوئی کہے کہ میرے پاس 100 گھوڑے ہیں جو میں نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے تیار کیے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کے پاس صرف 100 ہی گھوڑے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 100 گھوڑے جہاد کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی ابن عثیمین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 122۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 41003۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔